سمجھا جائے کہ وزیر اعظم چور ہے، چینی مہنگی ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہے، ٹماٹر مہنگا ہو جائے اور ڈالر دور چلا جائے. کیونکہ ہمیں تو وہ کچھ اسٹیٹسٹک سمجھا رہے تھے کہ 1 روپیہ اگر ڈالر بڑھتا ہے تو اتنے قرضے ہم پہ مزید چڑھ جاتے ہیں، اور ہمارا پیدا ہونے والا بچے اور اس کے بال بھی قرضے میں جکڑے ہوئے. تو اس موقع پر کیا کہا جائے، ڈالر بھی مہنگا ہو گیا ہے، معیشت بھی تباہ ہو گئی ہے، اور ٹماٹر بھی مہنگا ہو گیا ہے، بجلی گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو کیا انہی کے الفاظ میں وزیر اعظم کو چور نہ کہا جائے؟ یہ نہ کہا جائے کہ وزیر اعظم چور ہے؟ ہمیں قوم کو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور قوم کو اپوزیشن کی تحریک کا ساتھ دینا ہوگا. قوم تنگ ہے، صرف وہ ایک کال کے انتظار میں ہے. اپوزیشن کی طرف سے ایک کال آ جائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح آتی ہے. ایسے ماحول کے اندر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ملک کا ہر آدمی پریشان ہے اور کہیں اس کو سکون نظر نہیں آتا. اس حکومت کا جتنا جلدی جانا ٹھہر جائے یہ عوام کے اتنے مفاد میں. ابھی آپ نے بات کی مولانا کہ اپوزیشن کی کال پر جو ہے عوام نکلے گی. اپوزیشن نے تو کال دی ہوئی ہے، لیکن جو ابھی 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا گورنمنٹ کو، اپوزیشن کا کردار کہیں پر نظر نہیں آیا جیسے کہ اپوزیشن کو ہونا چاہیے تھا. بشمول تمام جماعتوں کے، آپ کی پی ڈی ایم بھی بنی لیکن اس کا بھی کوئی کردار جیسے ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا، آپس میں بٹ گئی. اسی کیا وجوہات ہیں؟ خیر، آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ علاج کرائیں نا. ہے تو ہے، ہم نے لانگ مارچ کیا ہے، اس کو بھی آپ نظر انداز کر دیا. پھر ہم نے دھرنا دیا ہے اور 15 سے لے کر 20 ہم نے ملین مارچز کیے ہیں، اور اب بھی ہم میدان میں. ان کے بینیفٹس کیا نظر آئے ہیں؟ میں بات پوری کروں؟ جی جی درخواست. جی 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 بات پوری کروں؟ بالکل کریں. اجازت؟ بالکل ہے جی. اجازت. ہم تو پہلے دن سے گھر میں نہیں بیٹھے، اور ہمارے کارکن آج بھی روڈوں پر. آئے روز ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے. 13 تاریخ کو ہے، 16 کو ہے، 18 کو ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں ہے، کوئٹہ میں ہے. یہی ہمارے ملک کے شہر ہیں، لاہور میں ہے. تو ہم تو لگے ہیں. آپ کا اشارہ غالباً اس طرف تھا کہ جب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی اور ان کا موقف کمزور تھا، تو ہم نے تو ان کے موقف کو نہیں دیکھا، ہم آگے بڑھتے رہے. اور کبھی بھی احساس نہیں ہو کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہم تحریک نہیں چلا سکتے. اس کے بعد آپ نے اجتماعات دیکھو گے وہ پہلے سے بڑھ کر تھے. لہذا جو ساتھ چلے گا وہی عوام میں موجود رہے گا، اور جو بس کو مس کرے گا وہ اس طرح کی وہ پشیمان ہوگا کہ ان کو اندازہ نقصان ہو جائے گا. تو ایک عوامی تحریک ہے، اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں، مجھے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ قوم کو اس مصیبت سے نجات دے. میں وہی سوال ہے، کردار کیسے ادا ہوگا؟ ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے لانگ مارچ بھی کیے، ملین مارچ بھی کیے، کر رہے ہیں نا، بس تو نہیں ابھی بھی کر رہے ہیں. ہاں. لیکن اس کا کوئی ہمیں آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا. تو اب جلدی جیسے آپ گورنمنٹ گرانے کی بات کر رہے ہیں. عمران خان نے بھی ایک منٹ سر، عمران خان نے بھی 3 سال تک جھرنے دیے. جی آپ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات کرتے ہیں نا. میں عرض کرتا ہوں کہ جدوجہد میں اور منزل میں فاصلہ ہوتا ہے. اب ایسا تو نہیں کہ آپ نے 3 سال تری چلی تو کیا ہوا؟ اس سیاسی کارکن مایوس تو نہیں ہوتا. اب ہو جائے گا، اگلے مہینے ہو جائے گا، اس پہ کیا ہوا؟ نہیں تو کیا دھرنوں سے حکومتیں گر جاتی ہیں؟ دیکھو تاریخ دیکھو، اگر دھرنوں سے حکومت نہیں گری پھر تو گری ادھری ہے جس کی جولی میں کسی نے دھرنے دیا ہے. ابھی عمران خان آپ 2 باتیں کرتے ہو نا. عمران خان نے بھی دھرنے دیا لیکن گورنمنٹ نہیں گری تھی. تو اس کی جولی میں نہیں گری. جولی میں کیا یہ تو میں سمجھا رہا ہوں کہ دھرنے سے حکومت نہیں گرتی، لیکن جب گرتی ہے تو اسی کی جولی میں گری، دھرنے دیا ہے. اس کا مطلب اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنے دیا، اب دیکھو اس کی جولی میں آ رہی. نیکسٹ گورنمنٹ آپ کی ہوگی. چلیں گے. جو پی ڈی ایم اور یہ لانگ مارچ کب تک کا ہے ارادہ آپ کا؟ جب تک اس کو ہٹایا نہیں جاتا. ہماری انتہا تو ادھر سے ہے نا. جی جی ابتدا ہمارا ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں
اور ختم کر دیں جب تک ہم نے عمران خان کو وہاں سے گھسیٹ کے ہٹایا نہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ آپ نے دیکھا کہ اتحادی پیچھے ہٹ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اتحادی نہیں، سب لوگوں کے ذہن میں. پہلے وہ ایک آدمی، بوڑھا آدمی ایکسرسائز کرتا ہے اور سارا دن اپنا ووٹ ڈالتا ہے، ایک بہت بڑا فریضہ اس کی تکمیل کرتا ہے. اس کا ووٹ نہیں گنا چاہتا تو پھر الیکٹرانک کا کدھر سے گنا جائے گا؟ یہ تو کوئی اور ڈرامہ ہے. صحیح ہے. ان کو ضرورت ہوگی بعض لوگوں کو اوکے کرنا کہ یہ میں نے بن گیا، اس طرح کی 10-15 سیٹوں کی ضرورت ہوگی. ورنہ یہاں تو پاکستانی آپ کا ووٹ آپ نے ڈالا ہے نا، جی جی، وہ نہیں گنا گیا. جی آپ پہلے اپنے ووٹ کا کام کرو پھر الیکٹرانک کی بات کریں. صحیح. جو ٹی پی ایل اور ٹی ٹی پی سے جو مذاکرات ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمام قرآن تنظیموں سے مذاکرات ہونے چاہیے. بلکہ ہمارا موقف تو اس وقت تھا جب یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں طالبان کو مار رہے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ بھئی کسی تنظیم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، آپ مذاکرات کرو. ٹی ایل پی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپاہی صحابہ، تحریک طالبان اور ایم کیو ایم سے بھی قلعدم کا لفظ ہٹا دیا جائے. اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ جو فوائد آپ کو ٹی ایل پی میں نظر آئیں گے. اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پھر وہ طاقت سے آئیں گے نا، پھر آپ بھی بات منائیں گے، پھر امن کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو اگر آپ نے ان کو دلاسا کر لیا اور آئین کے تحت مذاکرات کیے، مسئلہ حل ہو جائے. عوام مہنگائی میں پس رہی ہے اور ابھی عوام کو پیکیج کا، ریلیف پیکیج کا بھی اعلان کیا گیا ہے، تو یہ آپ اس سے کیا مذاق نہیں سمجھتے عوام کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا مسخرہ ہے ہمارا وزیر اعظم. آپ تو کہتے ہیں مہنگائی مذاق نہیں، یہ عمران مذاق ہے. ان کو قومی مجرم سمجھتا ہوں، غدار، جو اس کے لانے کے اندر ان کا ہاتھ ملوث ہے. یہ تو قوم پر بہت بڑا عذاب ہے. پاکستان میں، پوری دنیا میں اتنا بڑا مسخرہ آپ کو نہیں ملے گا جتنا کہ ہمارا کرکٹر وزیر اعظم ہے عمران خان. خدا کرے ان سے ہماری جان چھوٹی. تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ عمران کا دور ختم نبوت کے حوالے سے سیاہ ترین دور ہے. اس سے پہلے سیاہ ترین دور نہیں گزرا، حالانکہ ایک وقت ہمارے 10,500 لوگ شہید ہوئے 53 میں. اس کے بعد بھی نہیں آئے گا. یہ ایجنڈے پر ہے، شیڈولڈ ہے، انجینئرڈ قسم کا وزیر اعظم ہے. اس کے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے. یہ کوئی ایسا گیم کھیلنا چاہتا ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے وہ مغرب کو خوش کرے اور پھر باہر جا کر UN کا جنرل سیکرٹری بن جائے. یہ تھوڑے وقت میں زیادہ نقصان دینے کے لیے آیا ہے. ہمارے عوام پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ وہ جاگتی رہے، بیدار رہے، خبروں کو دیکھتی سنتی رہے، حکمرانوں پہ اعتماد نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے خود اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے. عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوا، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح ہم لوگ پیش ہوتے ہیں اس طرح پیش ہوا. مقصد تک تو وہ بھی نہیں پہنچے گا. عمران خان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کوئی چیزیں وہ دکھانے کی بھی کر لیتے ہیں. ہم اس سے بڑی اور کیا بات کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا احترام تو اپنی جگہ کہ جب قومی سلامتی کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں وزیر اعظم کی کرسی خالی ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیسی صورتحال سے گزر رہے ہیں. قومی سلامتی، ملکی سلامتی کی بات ہوتی ہے، وہاں اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہاں کرتے ہیں جس کو وزیر اعظم بناتا ہو تو پہلے اس کے دان تو دیکھو، دان نہیں دیکھتے ایسے بٹھا کے. مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کیا سجیشن ہے؟ آپ کی کیا تجاویز ہو سکتی ہیں؟ آسان ہے، عوام کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے ریئلی، اور عوامی حکومت آئے گی تو امن ہوگا، احتجاج نہیں ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا، معیشت میں ترقی ہوگی اور مسائل بھی ختم. آج کے حوالے سے کوئی میسج؟ آج کے حوالے سے یہ میسج ہے کہ ہم یہاں مولانا عبد الرحمان صاحب کی بچے کی شادی، علی حبیب کی ولیمہ میں آئے تھے. باب العلوم ہمارا بہت بڑا مرکز ہے پاکستان کے مدارس میں. ہم اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اس سے مستغنی بھی نہیں ہو سکتے. تو باہمی مشورے کے لیے آنا ہوتا ہے الحمدللہ. تو ختم نبوت کے حوالے سے تمام مدارس والے پریشان ہیں اور ہم اس پر سوچ رہے ہیں کہ ہم کون ایسا قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے ہم نبی علیہ السلام کی عزت کے بارے میں محفوظ رہ سکیں.
تو امید انشاءاللہ یہ جنگ کل بھی ہم نے جیتی تھی، آج بھی جیتیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا مہربانی سے شکریہ جی۔